کیا تم نے کبھی اپنے دل سے یہ سوال کیا ہے کہ اللہ ایک چھوٹے سے 10 منٹ کے عمل کا اجر 12 سال کی نفل عبادت کے برابر کیوں رکھ دیتا ہے؟ کیا واقعی اتنی چھوٹی سی عبادت اتنے بڑے انعام کی حقدار ہے، یا اس میں کوئی ایسا راز چھپا ہے جسے بہت کم لوگ سمجھ پاتے ہیں؟ یہ ویڈیو تمہاری زندگی بدل سکتی ہے، صرف اس لیے نہیں کہ اس میں علم ہے، بلکہ اس لیے کہ اس میں وہ چھپے ہوئے راز ہیں جو ہزاروں لوگ نہیں جانتے، اور جو جان لیتے ہیں ان کی زندگی میں ایسی برکتوں کا آغاز ہوتا ہے جنہیں لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ 6 سوالات جو تمہاری پوری سوچ بدل دیں گے۔ سوال نمبر 1، اللہ نے صرف 10 منٹ کے عمل کا اجر 12 سال کی عبادت جیسا کیوں رکھا؟ سوال نمبر 2، اللہ اپنے بندے کو اتنا بڑا انعام دینے میں کیا حکمت رکھتا ہے؟ سوال نمبر 3، فرشتوں کے دن بھر کے اعمال لے جانے کے وقت مغرب میں چند منٹ کا ذکر اتنا اثر کیسے ڈال دیتا ہے؟ سوال نمبر 4، حدیث میں آیا ہوا 12 سال کا ثواب آخر کس عمل سے ملتا ہے؟ سوال نمبر 5، اگر روز صرف 10 منٹ دے دیے جائیں تو یہ عمل پوری زندگی میں کتنے سال کی عبادت جمع کر دیتا ہے؟ سوال نمبر 6، کیا میں صرف تھکا ہوا ہوں یا واقعی غافل ہو چکا ہوں؟ اور ان 6 سوالوں کا جواب سننے سے پہلے ہمارے چینل تحفہ محمد کو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ ایسے ہی ایمان جگانے والی ویڈیو آپ تک آتی رہیں، اور ان 6 سوالوں کے بعد پھر آپ کو وہ عمل بھی بتایا جائے گا، اور عمل کے بعد سب نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے کیونکہ اینڈ میں دعا ہوگی، تو سب دعا میں شراکت لازمی کریں۔ اب چلتے ہیں پہلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 1، اللہ نے 10 منٹ کو 12 سال جیسا کیوں بنایا؟ کیونکہ یہ 10 منٹ صرف وقت ہی نہیں ہے، یہ ایک موقع ہے ایک تھکے ہوئے بندے کی دل کو اللہ کی طرف موڑ جانے کا۔ اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، وہ بہانے ڈھونڈتا ہے کہ بندہ اس کی طرف پلٹ آئے، اور جب بندہ رک کر اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اسے سالوں کی عبادت کا اجر دیتا ہے، اس لیے نہیں کہ عمل بڑا تھا بلکہ اس لیے کہ نیت اور دل بڑا تھا۔ سوال نمبر 2، اللہ اتنا بڑا انعام کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ اللہ انسان کی حالت جانتا ہے۔ پورا دن وہ باغ دوڑ میں لگا رہتا ہے، ذہن تھکا ہوا، دل بوجھل، اور پھر مغرب کا وقت آتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب دن کی تھکان اور رات کی خاموشی ایک پل کھڑی ہوتی ہے۔ اگر بندہ اس پل پر اللہ کے سامنے بیٹھ جائے تو اللہ اسے تھکاتا نہیں بلکہ اس کی تھکان کو عبادت بنا دیتا ہے۔ سوال نمبر 3، مغرب میں چند منٹ کا ذکر اتنا اثر کیسے ڈال دیتا ہے؟ کیونکہ اسی وقت فرشتے دن بھر کے اعمال کی کتاب لے کر اللہ کے حضور پیش ہونے والے ہوتے ہیں۔ اگر تم نے اسی لمحے اللہ کو یاد کر لیا تو گویا وہ ذکر آخری لائن میں لکھا جاتا ہے۔ دن کا اختتام ذکر پر ہو جائے تو اس کی قدر عام عمل سے کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ سوال نمبر 4، 12 سال کا ثواب کس عمل سے ملتا ہے؟ یہ کوئی عام بات نہیں، یہ حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مغرب کے بعد یہ محسوس عمل کرے اس کے لیے 12 سال کی نفل عبادت لکھ دی جاتی ہے۔ عمل کیا ہے؟ ذکر، تسبیح، استغفار یا کوئی خاص دعا؟ عمل آپ کو اسی ویڈیو میں بتایا جائے گا، تو 1 منٹ بھی ویڈیو کو چھوڑنا نہیں ہے، اینڈ تک دیکھنا ہے۔ سوال نمبر 5، روز 10 منٹ خاص کتنی عبادت؟ سوچو، ایک دن 12 سال، ایک ہفتہ 84 سال، ایک مہینہ 360 سال، ایک سال ہزاروں سال، پوری زندگی انسان کی عمر سے زیادہ عبادت، یہ اللہ کے خزانے ہیں جو کبھی کم نہیں ہوتے۔ سوال نمبر 6، میں تھکا ہوا ہوں یا غافل؟
ये सबसे सख्त सवाल है। थकावट ईमान कम नहीं करती, मगर गफलत दिल को मार देती है। थका हुआ इंसान अगर बैठकर जिक्र करे, इसकी थकान इबादत बन जाती है। लेकिन जो गाफिल हो जाए, उसका नुकसान स्वाब का नहीं बल्कि दिल का होता है। जिंदगी की भागदौड़ में दिल की थकान बढ़ती जाती है और फिर मगरिब आती है, दिल के आराम का वक्त। उसी वक्त अगर बंदा सिर्फ 10 मिनट के लिए अपने रब से बात कर ले, तो वो 10 मिनट 12 साल की नफल इबादत लिखवा देते हैं। क्योंकि ये इनाम किसी इंसान का नहीं, ये रब्बुल आलमीन का है। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जब इंसान चल रहा होता है, सांस ले रहा होता है, सब कुछ मामूल के मुताबिक कर रहा होता है। ये छोटे छोटे लम्हात अल्लाह के हजूर बड़े अजर का सबब बनते हैं। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जब इंसान चल रहा होता है, सांस ले रहा होता है, सब कुछ मामूल के मुताबिक कर रहा होता है, मगर अगर उसी वक्त इंसान दिल से अल्लाह को याद करे, थोड़ी देर के लिए रुक जाए, चंद कलमात की दुआ करे, तो ये लम्हा उसके लिए 12 साल की नफल इबादत के बराबर हो जाता है। क्योंकि ये अजर किसी इंसान का नहीं बल्कि रब्बुल आलमीन का है। ये इनाम अल्लाह की मोहब्बत, रहमत और बंदे की खलूस नीयत का नतीजा है। इसलिए ज़िंदगी की भागदौड़ में दिल की थकन को कभी रुकावट ना बनने दो, बल्कि इसे इबादत का जरिया बना दो। यही वो राज है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं, और जो समझ लेते हैं, इनकी ज़िंदगी में अल्लाह की बरकतों का आगाज़ हो जाता है, जो लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। अल्लाह हमें अपने दिल की खलूस के साथ इस छोटे से अमल की बरकत समझने और अंजाम देने की तौफीक दे। आमीन।